بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ننگے فقیر کا واقعہ۔ چاہے انسان کتنا بھی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جب سچے دل سے گناہ کو ترک کر دے اور توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ دوستوں سے درخواست کی اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ شکریہ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہتا تھا جس سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت عبادت خدا میں گزارتا اور رب کے حکم کی فرمانی کرتا، اور شیطان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس جمع ہوئے۔ اس شیطان نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو، ایک نیک اور متقی پرہیزگار شخص کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کی بے گناہی نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے۔ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا اور اسے فتنے میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے، کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں اور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ شیاطین نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا، اور سارا دن رب کی عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ شب و روز بغیر کسی وقفہ کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اے آنے والا نیا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے شیطان سے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخرکار شیطان نے عابد سے کہا، میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے تو اللہ کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تاکہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا کفارہ حاصل کر سکوں اور اس نے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ کون سا گناہ ہے؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم مجھ سے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ عورت کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے بتایا اور اپنے آپ سے کہا، یہ یقیناً عام شخص اس فاحشہ عورت کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوگا۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کی وضع قطع دیکھی تو اسے کہا، اس مقام پر آنا تمہاری شان و شیان کے خلاف ہے۔ اس عورت نے اس عابد شخص سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، وہ کون ہے جس نے تمہیں اس راستہ پر چلایا ہے؟ اس عابد شخص نے سارا قصہ سنایا، ساری واعظ و نصیحت بیان کی۔ تو اس عورت نے کہا، توبہ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے گناہ کو ترک کرنا، گناہ کو چھوڑنا۔ توبہ کا اصل مقصد یہی ہے۔ وہ تو شیطان ہے جو تمہیں بہلا رہا ہے، اور یہ شیطان کا کیا ہوا سارا کام ہے۔ اب تم واپس اپنی عبادت گاہ میں لوٹ جاؤ اور دیکھو وہ شیطان وہاں نہیں ہے۔ اور وہ عابد شخص جب دوبارہ اپنی عبادت گاہ پر آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ عورت اہل جنت میں سے نہیں ہے، اور یہ جملہ جنت والا اس عورت کے شان شیان نہیں ہے۔ اس واقعہ کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس عورت کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔
اور اس پر بحشت کو واجب کر دیا ہے، چونکہ اس نے میرے ایک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا سنا، اور ایک عورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت فرمائی اور وہ بخشش کی مستحق قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل بحشت میں سے قرار دیا۔ نیز پول العظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی، لوگوں کی کھیتی باڑی سوکھ گئی تھی اور ہر شے قحط میں پڑ گئی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر التماس کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام نمازیں استسقاء پڑھیں تاکہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کے ہمراہ صحرا کی طرف نماز پڑھنے نکلے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، ہم 70,000 جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اسے کہو کہ لوگوں کے درمیان سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ خداوند متعلق نے فرمایا، اور صرف اعلان کر دو کہ انجام تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا۔ اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو بہت ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اس وقت سچے دل سے توبہ کی تو اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی شخص بھی نہیں نکلا، لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کی خدا نے کہا اس کی زیارت کرو۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے تو اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب خدا پر گناہ کر رہا تھا، اور اب جب اس نے توبہ کر لیا، اسے رسوا کر دوں تو میں عیب کو چھپانے والا ہوں، بلکہ کسی کے عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیق میں لوں گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک مرحلہ اور خالیات فقیر کو دیکھا جو بیابان میں ریت پر سویا ہوا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں فکر و نداری کی وجہ سے قریب مر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تھوڑا بہت عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے کوہ طور پر مناجات کرنے کے لیے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد اسی راستے سے پلٹے تو کیا دیکھتی ہے کہ چند لوگوں نے اس فقیر کو پکڑا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں؟ حاضرین نے کہا، اس شخص نے شراب پی رکھی ہے اور ایک شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ قصاص میں پھانسی پر لٹکائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کا ارادہ کیا اور اس بصیرت فقیر کے بارے میں اپنی جسارت پر استغفار کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے فرعون کے پاس جانے اور اسے خدا پرستی کی دعوت دینے پر مأمور ہوئے تو وہ اپنے بیوی بچے کے بارے میں سوچنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار، میرے بعد میرے بیوی بچوں کی سرپرستی کون کرے گا؟ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر ایک پتھر اور تھا۔ اس پتھر پر بھی اپنا عصے سے ضرب لگائی تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر ایک اور پتھر ظاہر ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار پتھر پر اپنا عصا مارا تو وہ بھی 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے اندر ایک کیڑا دیکھا کہ منہ میں کچھ لیے کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا،
آپ کو ایک کامل ذات ہے، منزہ ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری گفتگو سن رہی ہے، میرے ٹھکانے سے آگاہ ہے، مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے فراموش نہیں کرتی۔ بس اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندوں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی ذات اقدس پر توکل سے ہر کام سیدھا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری دریا کے قریب آیا، سورج کو سجدہ کیا اور اس کو فرمایا کفریہ کلمات کہے، جس کے بعد جال دریا میں پھینکا۔ جب اسے باہر کھینچا تو اس میں بہت سی مچھلیاں بھر چکی تھی۔ اس نے یہ کام 3 بار انجام دیا اور ہر بار اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ شکاری نے مچھلیاں اٹھائی اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اور شکاری وہاں پر آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور شکر خدا بجا لایا اور اس کے بعد اپنا جال دریا میں پھینکا۔ جب اسے باہر کھینچا تو اس میں سے ایک چھوٹی سی مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مطالبہ کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کافر شخص نے خدا کا شکر بھی ادا نہیں کیا اور کفریہ کلمات ادا کیے تو بہت زیادہ مچھلیاں اس کے نصیب میں ہوئی اور تیرے مومن بندے نے کی قسمت میں صرف ایک ہی مچھلی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور اپنے دائیں طرف نگاہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دائیں طرف نگاہ کی تو انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھی جو اللہ نے بندہ مومن کے لیے فراہم کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ اپنی بائیں جانب دیکھو۔ انہوں نے جب اس طرف دیکھا تو انہیں سخت قسم کے عذاب نظر آئے جو اللہ نے اپنے کافر بندے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام عذاب جو کافر کی گھات میں آئے ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ مچھلیاں اسے کیا فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ تمام نعمتیں جو بندہ مومن کے لیے ہیں ان کے مقابلے میں آج جو کچھ میں نے اسے کم دیا ہے یہ کتنا اس کے نقصان میں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، جس شخص نے تجھے پہچان لیا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ تو جو کچھ اس کے لیے انجام دے وہ اسی پر ہی راضی رہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ ہم چاہیں ہمارے لیے بارش نازل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی دعا مستجاب ہوئی۔ وہ لوگ جب چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسا دے کہ ان کی کھیتی باڑی بہت لہلہانے لگی، لیکن جب فصل پکنے کا موسم آیا تو تمام کوششیں اندر سے خالی اور مرے ہوئے تھے۔ اور ان لوگوں نے یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوش و گزار کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی شکایت بارگاہ الہی میں عرض کی تو خداوند متعلق نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے لیے تقدیرات مقدر کرنے والا میں ہوں، وہ میری تکمیرات پر راضی نہیں ہوئے، لہٰذا میں نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں جواب دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو راز و نیاز اور گریہ زاری کرتے ہوئے لگاتار کہہ رہا تھا، خدایا میری حاجت پوری فرما، میری مدد فرما۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک ہفتے بعد اسی راستے سے پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ابھی تک دعا میں مشغول ہے اور خدا سے اپنی حاجت روائی طلب کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر یوں وحی نازل ہوئی، اگر یہ شخص اس قدر دعا کرے کہ اس کی زبان کٹ کر منہ سے باہر گر پڑے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میری طرف سے معین شدہ طریقے کے علاوہ دعا کر رہا ہے، یعنی تیری نبوت کا اعتقاد رکھے بغیر دعا کر رہا ہے اور تم پر یقین کامل نہیں رکھتا۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے اور بنی اسرائیل کو بھی اسی آئین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس انتظار میں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نئی آسمانی کتاب لائیں گے تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں اور میں خود 30 دن کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے احکام شریعت یعنی الواح تورات لے کر آؤں۔ دوسری طرف سے بنی اسرائیل نے بڑے اصرار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اسے دیکھیں گے نہیں تو ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 افراد کو چنا اور انہیں وعدہ گاہ پروردگار یعنی کوہ طور پر لے گئے۔
اور بنی اسرائیل کے مطالبے کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ انہوں نے کہا پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا، میرے اس کے بعد جب ایک جھٹکے میں انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہی تجلی خدا تھی پہاڑ پر، کیونکہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ وہ خدا سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے۔ حالانکہ خدا آنکھوں سے دیکھے جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں تو ہر چیز کی تجلی، خدا کی تجلی ہونا، قوم موسیٰ علیہ السلام کے 70 لوگوں کا ہلاک ہو جانا اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا ان کے لیے ایک سزا بھی تھی کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیوں کیا۔ اور قدرت کو دیکھنا بھی مقصود تھا تاکہ وہ قدرت الہی کے جلووں کو دیکھ کر دل سے خدا کو دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے اور بنی اسرائیل کے 70 افراد کو مردہ پایا تو یوں عرض کیا، پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، کیا آپ بھی ہم قوم کی حرکتوں کی بنا پر بھی ہمیں ہلاک کر دے گا؟ پھر تزاری کرتے ہوئے کہا، پروردگار ہم جانتے ہیں کہ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا اور اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے۔ وہی ہمارا ولی و سرپرست ہے، ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر اپنا خاص رحم کرم فرما، تو بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آخر کار ہلاک ہونے والے بنی اسرائیل کے نمائندے زندہ ہوئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ واپس پلٹ گئے اور جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں الواح تورات خدا سے لی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے تورات کی تختیوں میں ہر شے میں سے نصیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفسیر لکھ دی ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لے، ان قریب تمہیں کہ خدا کا گھر دکھلاؤں گا۔ بس اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ گاہ الہی کوہ طور سے تورات کی صورت میں عقائد قائم کیا اور قوم کی طرف پلٹ گئے تاکہ اسے آسمانی کتاب اور بنیادی قانون کی روشنی میں راہ حق کی ہدایت کر سکیں اور وحدہ لا شریک کا یقین دلا سکیں اور تقابل قیمت پہنچائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔